يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، انشاءاللہ العزیز ابھی دعا اور اس کے اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ آج چوتھا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ سن کر یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے. آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کے لیے طائف میں ایک خچر کرائے پر لیا. خچر والا وہ ڈاکو تھا. وہ آپ کو سوار کر کے چلا اور ایک ویران اور سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملے کے ارادے سے بڑھا. آپ نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. آپ نے فرمایا، اے شخص، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا چلو نماز پڑھ لو، مگر یاد رکھ تیری نماز تجھے آج مرنے سے بچا نہ پائے گی. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے قریب آ گیا. اس وقت میں نے دعا مانگی اور یہ کہا کہ یا ارحم الراحمین. غیب سے ایک آواز آئی، اے شخص، تو اس مرد کامل کو مت مار. یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو دوبارہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا. تو جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو میں نے پھر پکارا، یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. لیکن اس ڈاکو پر کچھ اثر نہ ہوا. لہذا جب میں نے تیسری مرتبہ پکار کر کہا یا ارحم الراحمین، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ الفاظ ختم ہی کیے تھے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایسا نیزہ تھا جس کی نوک پر آگ کا شعلہ تھا. اس آنے والے شخص نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو کے سینے میں اس قدر زوردار نیزہ مارا کہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت یعنی کمر کے پار نکل گیا. اور یوں اس ڈاکو کا قصہ تمام ہوا. پھر وہ اجنبی سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا. جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا. اور جب تم نے تیسری مرتبہ پکارا تو میں تمہاری مدد کو آ پہنچا جیسا کہ تم نے دیکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، تو جب سفر اختیار فرمایا آپ نے، اور جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ راستے میں جب پہنچے جنگل میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی دیکھی، تو ظاہر آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر جیسا کہ اس نے بھی کہا کہ بس اب نیچے آ جائیے اور جو کچھ بھی ہے مجھے دے دیجیے اور میں آپ کو پھر جان سے مار دوں گا۔ وہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی یہ جو آس پاس دیکھ رہے ہو یہ آپ سے پہلے کے میرے شکار ہیں اور اب آپ کی باری ہے۔ لیکن یہ صحابی رسول تھے اور اپنے نبی پاک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی تھے، اور عمل جب ہوتا ہے جب علم ہو۔ تو آپ کے علم میں تھا یہ سب کہ جب کسی مشکل گھڑی میں ہو تو اللہ پاک کو اس کی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے تو مدد ہوتی۔ چنانچہ آپ نے یہی تو کلمہ ادا فرمایا کہ یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اور دیکھیے کیسی عظیم الشان اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کی مدد کی گئی کہ وہ فرشتہ جب آیا اور اس نے جو ڈاکو کو کیفر کردار تک پہنچایا، موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر اپنا آنے کا انداز بھی بتایا، ہے نا، کتنے میل کی گنتی بھی کم پڑ جائے گی کہ جہاں سے آسمانوں کی بلندیوں سے فرشتہ آپ کی صدا کو سن کر آپ کی مدد کو پہنچا۔ تو اس میں علماء کرام سے معلوم کریں گے تو کئی باتوں کے بھید کھلیں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پکارا اللہ پاک کو، یہ پکارا اللہ پاک کو، اور مدد کے لیے آیا فرشتہ، ہے نا۔ اب ظاہر اللہ پاک اس طرح جیسے ہمارا جسم ہے اور جس طرح ہم آنا جانا رکھتے ہیں ایسی کیفیات سے، ایسے جسم سے پاک ہے، یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک بے نیاز ہے، جس طرح چاہے اپنے بندوں کی مدد فرما دے، اور جس کے ذریعے چاہے، کبھی بندوں کی مدد بندوں کے ذریعے فرما دے، کبھی فرشتوں کو بھیج کے اس انداز میں مدد فرما دے، تو بے نیاز قادر مطلق ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارنا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے، صدا بلند کرتا ہے کہ مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کے بھی دیکھ لیجیے آداب کس قدر اہم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب دعا مانگ رہے ہیں کوئی بے دھیانی میں مانگ رہے ہو، دھیان ہمارا کہیں اور ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، نظر بھی ادھر ادھر دوڑا رہے ہو، یا کسی سے بیچ میں باتیں بھی کر رہے ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہماری دعا کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر ہی نہیں آیا، اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دنیا سے منہ موڑ کر، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دعا کے وقت آنکھیں بند کر لیں تو اس سے بہت آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ دعا میں آپ کو خوشی و خضوع حاصل ہو، دعا میں آپ کو دنیا سے لا تعلقی حاصل ہو۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے جب دعا مانگیں گے اللہ پاک سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دعا میں دل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں آج یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو اس کی صفات کے ذریعے پکارنا چاہیے، خصوصاً دعا کے وقت، جیسا کہ ہم نے سنا کہ ارحم الراحمین پر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم امیر اہل سنت کو بھی دیکھتے ہیں، علماء اہل سنت کو بھی دیکھتے ہیں، تو جب بھی دعا مانگیں تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ، پھر اپنی دعا عرض کرتے جو بھی آپ نے دنیا اور آخرت سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے کہ ابھی میں نے حدیث پاک جو سنائی آپ کو، تو اس میں الفاظ سے مانگ کے ارحم الراحمین، یہ جو میم آگے راحمین میں مل رہا ہے، اس سے میں نے پیش پڑھا ارحم الراحمین۔ لیکن جب ہم دعا مانگیں گے نا اللہ پاک کو یا کے ساتھ جب یاد کریں گے تو پھر ہم کہیں گے ارحم الراحمین، میم جو راحمین میں مل رہا ہے اس میم پہ پھر ہم زبر پڑھیں گے۔ یہ عربی قواعد ہے، تو یہ ہے کہ کسی اچھے جاننے والے سے آپ اس میں مزید سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بس یاد رکھنا ہے آپ نے، جب بھی ہم کسی دعا کریں اسی طریقے سے، تو جب دعا کریں گے تو کہیں گے یا، کیونکہ اب یا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہے، یا ارحم الراحمین، یوں کہیں گے۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہتے، اور ویسے ہم کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جو آپ کو ندا دیں گے، آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، پھر کہیں گے یا رسول اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی دعا کریں تو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ اور جتنے صفاتی نام ہیں، مثلا یہ بھی ہم عرض کر سکتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا سبحان، یا دیان، یا ذا الجلال والاکرام۔ دیکھیے میں نے یہاں پر پھر یا ذا الجلال والاکرام، یہ نہیں کہا میں نے یا ذو الجلال والاکرام، ہے نا، میں نے کیونکہ یا کے ساتھ اس میں کہا گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا ذا الجلال والاکرام، کیا کہیں گے یا ذا الجلال والاکرام۔ بلکہ اس کے متعلق بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم یا ذا الجلال والاکرام کے کلمات کو اپنے اوپر لازم کر لو، یا ارحم الراحمین، اور جو بیچ میں نے اللہ پاک کے صفاتی نام عرض کیے وہ، اور پھر یہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اب آئیے آخر میں ایک اور خصوصی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کا طریقہ، وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، جو شخص عجز کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا دعا کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے 5 مرتبہ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یہ کہنا بھی نہایت ہی مؤثر اجابت ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر اللہ پاک کے صفاتی نام کتنے ہی ہیں، یا تواب، یا حکیم، یا فتاح، تو اس کے مختلف صفاتی نام پیش کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے طفیل ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان کے مطابق دعا مانگنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔